الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اس وقت مجلس اصلاح و تنظیم کے اندر دونوں قاضی صاحبان اور دونوں جماعتوں کے ذمہ داران اور مجلس اصلاح و تنظیم کے ذمہ داروں پر مشتمل یہ میٹنگ دوبارہ منعقد ہوئی۔ اس سے پہلے ایک میٹنگ انہی ذمہ داروں کے ساتھ محکمہ پولیس کے افسران کے ساتھ منعقد ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں جو وبائی مرض تو پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، کرونا وائرس، اور اس کے اثرات ہندوستان کے اندر بھی بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی تنظیم کی طرف سے بہت سی ہدایات دی گئی تھی۔ اب مزید چند ہدایات اس مشاورتی مجلس کے اندر طے کی گئی ہیں۔ عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ہدایات ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، ان ہدایات پر آپ سختی سے عمل کریں اور خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وبائی مرض کے جلد سے جلد ختم ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ توبہ و استغفار اور درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات ہی اس مرض اور اس وبا کو ہم پر سے جو ہے دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر جو اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے۔ اس لیے نمازوں کے سلسلے میں بھی جو ہدایت دی گئی ہے وہ احتیاطی تدابیر کے لیے چند دنوں تک کے لیے ہے۔ اس لیے ہماری مقرر جمیع عوام الناس سے گزارش ہے کہ ان ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب قاضی جماعت المسلمین دامت برکاتہم بھی یہاں موجود ہیں، اور تنظیم اور دونوں جماعتوں کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہ ہدایت آپ کے سامنے جو ہے بھیجی جا رہی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سختی سے ان ہدایات پر عمل کریں گے، حتی الامکان اپنے گھروں میں رہنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی ہر طرح کے وبائی امراض سے حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری اور پورے تمام بندگان خدا کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک میں اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالی امن و امان کو قائم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے ابھی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے قاضی حضرت مولانا خواجہ معین الدین صاحب نے ہمارے جماعت المسلمین کے چیف قاضی حضرت مولانا ملا محمد اقبال صاحب کے موجودگی میں، اور اس وقت یہاں پہ تنظیم کے ذمہ داران اور ہماری دونوں مرکزی جماعت کے ذمہ داران بھی اس وقت موجود ہیں، جو امور طے کیے گئے ہیں، عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ ان ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کل یعنی بتاریخ 22 مارچ 2020 سے آئندہ چند دنوں تک نابالغ بچوں کو مسجد بھیجنے سے احتراز کریں۔ نمبر 2، عمر رسیدہ افراد اپنے گھروں میں ہی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ایک محلے کے افراد دوسرے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے جانے سے گریز کریں۔ نمبر 4، مسجد سے دور رہائش پذیر افراد آئندہ کچھ دنوں تک اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، حتی الامکان مسجدوں میں زیادہ بھیڑ اکٹھا کرنے سے اجتناب کریں۔ نمبر 6، گھروں ہی سے باوضو ہو کر مسجد کا رخ کریں۔ نمبر 7، مغرب کے علاوہ دیگر فرض نمازوں کے لیے اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت کا اہتمام ہو۔ کچھ دنوں کے لیے کتابی تعلیم اور نماز فجر کے بعد درس قرآن کے سلسلے کو موقوف رکھا جائے۔ فرض نماز کے 5 منٹ بعد مسجد بند کی جائے۔ اس کے علاوہ اسپورٹ سینٹروں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں نوجوانوں اور بچوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے سے سختی سے روکیں۔
اور جو بیرون ہند سے آنے والے جو افراد ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس ہدایت پر وہ سختی سے عمل کریں، 14 دنوں تک اپنے گھروں میں ہی رہیں، مسجدوں میں آنے یا باہر جانے سے اجتناب کریں، اور نماز 14 دنوں تک اپنے گھر میں ہی پڑھیں، گھر میں ادا کریں۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کثرت سے توبہ، استغفار اور درود و شریف کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والی اس آفت اور مصیبت سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد اس وبائی مرض سے ہم سبوں کو نجات عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل جیسا کہ جنتا کرفیو ہے تو اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے اس سلسلے میں ہم نے گزارش کی ہے کہ کاروباری حضرات اپنے کاروباری سرگرمیوں کو صبح 7 بجے سے شام 9 بجے تک بند رکھیں۔ یس، جی ہاں یہ ہماری گزارش ہے۔ یس، کل یعنی 22 مارچ بروز اتوار تو جنتا کرفیو ہمارے وزیر اعظم اس بھارت کے ہمارے پرائم منسٹر نے جو گزارش کی ہے اس پورے بھارت ملک کے دیش واسیوں سے کہ صبح سے شام تک اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور یہ ایک اویئرنیس اور بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ تاکہ اس وقت جو ہے ایک اور بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، چونکہ یہ جو پہلا جو اس کا جو اسٹیج ہوتا ہے اس بیماری کا وہ ہے کہ آدمی اپنی حد تک اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، سیمت رہتا ہے، اور جو دوسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ 1 to 1 یعنی کانٹیکٹ ٹو کانٹیکٹ، یعنی ایک فرد سے ایک آدمی سے یہ جو ہے اس کا جو انفیکشن جو ہے دوسرے آدمی کو پہنچتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا جو اسٹیج ہے وہ افراد سے، وہ پھر جو ہے کسی فرد سے کمیونٹی کو یعنی پورے خاندان کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو جو ہے اس کے جو یہ جو وائرس ہے وہ پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ہندوستان ہمارا ملک اس وقت جو ہے چونکہ دوسرے اسٹیج پر ہے، اور اس لیے جو ہے گورنمنٹ کی اور حکومت کی ایک کوشش ہے کہ کسی طرح بھی یہ تیسرے اسٹیج پر، جس طرح کہ جو ایران اور اس وقت جو اٹلی اور دوسرے اور جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، فرانس اور اس طرح کے جو ہے دوسرے ممالک کی جو حالت ہے، تو تیسرے گریڈ تک اور تیسرے اسٹیج تک یہ بیماری نہ پہنچے، اسی لیے یہ احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ عوام الناس سے ہماری ان دونوں مرکزی اداروں یہ تینوں جو یہ مجلس اصلاح و تنظیم اور ہماری دونوں مرکزی جماعتوں کی طرف سے اور ہمارے قاضی صاحبان کی سرپرستی میں آج ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہماری اس جو وبائی مرض ہے اس کے انتشار کے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو اقدامات ہیں، اس کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم اس کا جو ہے حکومت کا بھی بھرپور ساتھ دیں اور اس بات کا احتیاط کریں، محتاط رہیں کہ کسی طرح بھی جو یہ وائرس، یہ جو بیماری کسی طرح بھی جو ہے اور اس سے خراب صورتحال اور اختیار نہ کرے۔